میرے علم میں ہے کہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے CEO بن جائیں ہمارا یہ، اور اتنے پیسے آپ کے سامنے رکھے بھی، آفرز بھی، کیونکہ میں آپ کا دوست ہوں تو میں یہ بات جانتا ہوں. وہ سب کچھ آپ نے کبھی قبول نہیں کیا کہ الحمرا کی چیئرمین شپ آپ نے کیوں قبول کر لی؟ ویسے تو میں اختلاف کر چکا ہوں آپس میں، لیکن یہ بات سامنے آنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا قد اس سے بڑا تھا. آپ نے کچھ سوچ کے فیصلہ کیا ہوگا نا کہ مجھے یہاں پہ کچھ نیا کرنا ہے، کچھ سوچا ہوگا. وہ کیا تھا؟ اچھا دیکھیں فاروق صاحب، جو اس سے پہلے زندگی میں کبھی کچھ آفرز رہیں وہ تھی جاب کی آفرز. میں نے کبھی جاب نہیں کی. اور وہ تو اللہ کا بڑا معمولی جاب کی آفر نہیں، کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کیا ہے، ایڈوائزر کے طور پہ کام کیا ہے، اپنا ادارہ اسکول اکیڈمی چلایا، فاؤنڈیشن چلائی، آج بھی چلا رہا ہوں، لیکن جاب نہیں کی. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں میں جاب کے خلاف ہوں. میرا مزاج تھا، اس کے مطابق میں نے کام ڈھونڈ لیا. ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق. آپ کو آج اگر کہا جائے کہ آپ نے 9 to 5 کسی اخبار میں بیٹھ کے سرخیاں بنانی، آپ نہیں بنا سکتے. کبھی بنائی بھی ہوں گی شاید. مجھے آج کہا جائے ٹیوشن پڑھانی ہے، شاید میں پڑھا لوں، لیکن میں روز نہیں وہ کام کر سکوں گا. اس سے گزر گئے. الحمرا لاہور آرٹ کونسل کا چیئرمین ایک اعزازی سیٹ ہے، نوکری نہیں ہے، اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے. یعنی یہ ایک کنفرم پڑھی لکھی بات ہے، کوئی ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں. وہ وہاں پر پالیسیز لکھی ہوئی ہیں کہ جو پہلے رہے ہیں وہ بھی ایسی تھا. سر بڑے بڑے نام ہیں سر. عطاء اللہ قاسمی صاحب کا نام ہے، فیض احمد فیض صاحب کا نام ہے، آپ کہہ لیجیے امتیاز علی تاج کا نام ہے. ایسے ایسے نام ہیں جن کو ہم سراہتے ہیں، اور وہ سب کے سب کسی وقت میں اس ادارے کے لاہور آرٹ کونسل کے چیئرمین رہے ہیں، جو کہ ایک اعزازی سیٹ ہے. اور وہ بورڈ ہے، لاہور آرٹ کونسل کا ایک بورڈ ہے جس کے وہ چیئرمین، جو پالیسیز بناتا ہے اس ادارے کی پالیسیز، جس سے آرٹ کو، کلچر کو فائدہ ہو. تو اگر میری نوکری ہو تو میں روز وہاں بیٹھوں 9 to 5. میں تو ضرورت پڑتی ہے چلا جاتا ہوں، ضرورت نہیں ہوتی نہیں جاتا. آپ کے بیک آف مائنڈ کیا چل رہا تھا؟ میرے ذہن میں کیا تھا یہ مجھے کیونکہ یہ آفر تھی میں نے ایکسیپٹ کر لی. اور میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکوں کسی گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں، کسی جگہ پر آ کر میں کوئی آسانی پیدا کر سکوں، کوئی ویلیو ایڈیشن کر سکوں. اور اس میں سچی بات یہ کہ گورنمنٹ مجھے منسٹر کے طور پہ لینا چاہ رہے تھے. اچھا جی آفر آپ کو منسٹری؟ جی مجھے منسٹری کی آفر تھی، لیکن میں نہیں چاہ رہا تھا اس میں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا اس کا ایکسپوئر نہیں تھا. آرٹ اینڈ کلچر میرے کام سے قریب تھا. مطلب میں سوچتا تھا کہ لکھنے پڑھنے بولنے والے سب جو یہ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. منسٹری تو بڑی چیز تھی، اس سے بہت بڑی. میری اس میں انٹرسٹ نہیں تھی. مجھے لگ رہا تھا اس وقت میں کم از کم کہ میں شاید اس کو نہیں کر سکوں گا، ڈلیور نہیں کر پاؤں گا. دوسرا کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. تو یہاں پہ اب آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ٹھیک تھا، آپ ڈلیور کرنے میں کامیاب ہوئے یا مزید اس کے لیے کچھ؟ دیکھیں میں اپنا رول پلے تو کر رہا ہوں جو کیا جا سکتا ہے. ان کے ہیومن ریسورس کے لیے میں نے جو آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ ٹریننگ کی شکل میں، کوچنگ کی شکل میں، ان کے مسئلے سننے شروع کیے، ان کی پالیسیز پہ کام کرنا، ایک اسٹیبلٹی لانے کی بھرپور کوشش کی پچھلے 5 ماہ میں. اور وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو رسپیکٹ اور لو مجھے وہاں جا کے ملتا ہے، وہ سارا جو ہیومن ریسورس واضح سے شروع کر مسئلہ بھی تو سمجھ آیا نا. جی کہ سرکار کے ادھر مسئلہ کیا ہوتا ہے. یعنی آپ کو کیا لگتی ہے کہ کوئی رکاوٹ کیا ہے یا سرکار کام اپنا ٹھیک کر رہی ہے؟ دیکھیں پبلک سیکٹر میں بہت مسائل ہیں. جو باہر بیٹھا بندہ ہے، یہ میرا تجربہ ہے، نیا تجربہ ہے زندگی کا. آپ نے سیکھا ہے کہ باہر بیٹھا بندہ سمجھتا ہے شاید بٹن دبانے سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ریسورسز کی بڑی شدید کمی ہے. آج بھی صبح میں بات کر رہا تھا الحمرا میں اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے، تو بتا رہے تھے کہ 4 مہینے کا ہمارے پاس بجٹ ہے. بے شمار مسائل ہیں، فائنینشیل مسائل ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اسکلڈ ہیومن ریسورس نہیں ہے کئی جگہوں پہ، کام چور بھی ہیں. کہہ لیجیے ایک اٹانومس باڈی ہے، اٹانومس باڈی کے بڑے مسائل ہیں. لوگوں کی امیدیں اور تقاضے بہت زیادہ ہیں فاروق صاحب، اتنا ہم ڈلیور نہیں کر سکتے. دیکھیں میرے سے رابطہ سب سے کیا جاتا ہے فری ہال دے دیں. ہاں جی اب یہ مجھے کئی لوگوں نے کہا یار شاہ صاحب کو میسج کریں فری ہال. میں نے کہا یار اس کا طریقہ کہا ہے. تو اب وہ وہاں پر ہم نے جو بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یار اگر کوئی پبلک سروس والا کام ہے تو فری ہم حاضر ہیں. لیکن اب بعض اوقات اگلا اتنی سفارشیں کرواتا ہے، خود ٹکٹ لگائی ہوتی ہے کسی چیز کی، ڈرامہ کی، کسی چیز کی. وہ کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہم کاز کے لیے تاریخ کے اوپر ہم نے موضوع پہ ڈرامہ بنایا، وہ ٹکٹ بھی لگائی ہوئی ہے، اسپانسر بھی ڈھونڈے ہوئے، اس طرح کے میٹرز بھی ہیں. تو یہ یقینی بات ہے کہ پبلک سیکٹر میں جو بھی بیٹھا وہ سب کی امیدوں میں پورا نہیں اتر سکتا.